بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی بکل شیء قدیر. بے شک وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک وہ اللہ جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. بے شک وہ اللہ جس کا قبضہ قدرت میں سارے انسانوں کی جان ہے. الحمدللہ ہم لوگ اپنی آخری افطار ٹرانسمیشن کی طرف بڑھ چکے ہیں. آخری تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ابھی چاند نظر آنے کا کوئی معمول نظر نہیں آ رہا. اگر آخری ہوئی تو اللہ حافظ ناصر. اگر ہم کیونکہ اس کو آخری سمجھ کے ہی گزاریں گے کیونکہ اگر 30 ہوئی تو کل کے بھی ہم لوگ افطار ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ آئیں گے. لیکن عموماً ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ آج آخری ٹرانسمیشن ہے تو آج 29ویں افطار ٹرانسمیشن. آج الحمدللہ ہم لوگوں کا پارا بھی مکمل ہو چکا ہے. قرآن مجید ہمارا مکمل ہو چکا ہے جو کہ ہم لوگوں نے یکم رمضان سے آخر تک شروع کیا تھا. وقت تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں. تلاوت قرآن پاک میں دعوت دیتے ہیں قاری عثمان یوسف صاحب کو کہ وہ آئیں آپ کے دل میں اللہ پاک کی محبت کا جذبہ بدلیں. قاری عثمان یوسف. لا الله يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين. الله يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين. لا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الملايين يا شيخنا شيخ عيدي حبيب الملايين.
هذا كلام ربي. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. جی تو ناظرین یہ تھے قاری عثمان یوسف صاحب. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو چند چیزیں بتا دیں کہ اگر آج اللہ کرے چاند رات ہوتی ہے تو ٹھیک رات کو 11 بجے یا 10 بجے ہم لوگوں کی ٹرانسمیشن اپلوڈ ہوگی جو کہ عید اور لیلۃ الجائزہ کے نام سے پریزنٹ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہم لوگوں کی یہ ٹرانسمیشن ختم ہوگی اور کل عید ہوگی. اگر عید ہوتی ہے, عید ہونے کی صورت میں تو ہم لوگوں کی جو اگر جمعہ کی ہوتی ہے تو پھر بھی ہم لوگوں کی رات کو ہے. اگر یہ ٹیوزڈے تھرسڈے کو ہے تو ہماری تب بھی ہم لوگوں کو رات کی ایک ہم لوگوں کی ہے ٹرانسمیشن ہے جو کہ رات 8 بجے آئے گی. باقاعدہ میں انٹرویو پریزنٹ کروں گا. عید کا پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن. ٹھیک ہو گیا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے بعد قرآن مجید ہوگا, اس کے قرآن مجید کا ترجمہ ہوگا, آخری ترجمہ ہوگا. اس کے بعد ہم لوگ دعائیہ کلمات باقاعدہ ٹیکسٹ پہ آپ لوگوں کے ساتھ دعائیہ کلمات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں حافظ عظیم رضا قادری, اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ آپ لوگوں سے کہیں گے کہ ترجمہ سنیں اور دعا میں شرکت لازمی کیجیے گا. حافظ عظیم رضا قادری. کیا بات مولا تیرے کرم کی, کیا بات مولا. اپنے ہاتھوں کو اشکال میں اٹھا کے پڑھیے. تا عمر کر دے آنا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر. تا عمر کر دے آنا مقدر, تا عمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں, کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آتی ہے برابر, اللہ اکبر. بلند آواز سے پڑھیے کہ گونج پڑ جائے اللہ اکبر کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. سبحان اللہ. اور سب یہ شعر میرے دادا جان کو بہت پسند تھا کہ حجر اسود نفس سے سوال کیا, تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے, بھائی تیرے اندر کیڑی خوبی ہے, تیرے اندر کیڑی خوبی ہے, تینوں گھر کوئی چمن والا ہے. حجر اسود
موڑ جواب دیتا میری شان میں سب تو آلائے او مینو ساری دنیا تا چم دی مینو چم گیا کملی والا بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر شہزاد صاحب نے تو چوما ہے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ جل جلالہ بلند آواز سے سبحان اللہ اور بلند آواز سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با اور نور فضا با آقا دو اللہ بے عرش مولا کدیون فرشتے کدی جان فرشتے کدیون فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کرما والا بیڑا مولا جڑا بندہ اچھی آواز نال پڑھے انہوں ایسے سال اپنا کرما والا بیڑا بٹھا دے او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا پلکاں نال چمکا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او رب لے گیا مینوں شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتوں تک میں دیوانے آزاں رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دیا سب دعاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سنتا سب دی او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سنتا سب دی
بلند جاتے داد گزارا آسمان سے واجا تیرے کرم نمارا قسموں نال بخشش منگا 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 مینوں آؤندیاں بہت گیا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا میں جب اپنے والد محترم کے ساتھ مدینہ شریف گیا تو جب سرکار علیہ السلام کے گنبد کے سامنے بیٹھی تو وقت یاد آ جاتا ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ آقا دا ویڑا پلکاں دی گھاری کرے گزارا تے عمر میں ساری کعبے دے چکے رب سونے پل وچ کیتیاں او میرے سر تے ٹھنڈیاں چھاواں ایک خواب سناوا 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 یا رسول سلام علیکہ رسول سلام علیکہ ایک مرتبہ تصور یہ رکھیے کہ جالیوں کے سامنے جی تو ناظرین ہم لوگ اپنی سکرین پہ آ چکے ہیں. آج ہم لوگوں کا آخری یہ پڑاؤ ہے. انشاءاللہ اگر روزے 30 ہوئے تو اس کا بھی شیڈیول ہے ہمارے پاس آلریڈی تیار ہے شیڈیول کہ ہم لوگ اس کو بھی اس طریقے سے مینیج کریں گے کہ جس طرح سورہ رحمان ہو گئی اور سورہ 30ویں پارے کی کچھ صورتیں ہوں گی، یعنی کہ ہم لوگ اس طریقے سے اس کو پڑھ کے آپ لوگوں کے لیے کل کی 30ویں افطار ٹرانسمیشن اگر بھاگ کے اگر اللہ تعالیٰ نے منظور کیا تو 30ویں افطار ٹرانسمیشن بھی ہم لوگ لے آئیں گے. ادروائز ہم لوگوں کی آج 29ویں افطار ٹرانسمیشن میں ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ حتمی اختتام ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے اور محنت کرنے والے تکیے ہوں گے اور دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا. ان کے لیے سوائے کانٹے دار اور درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا. بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے جہاں کوئی یہ بیہودہ بات نہیں سنیں گے، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آن جوڑے رکھے ہوئے ہوں گے اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے اور مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی. اور کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں اور آسمان کو کس طرح اونچا کیا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دے گا اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے. اور بس آپ نصیحت کر دیا کریں کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کچھ ان پر داروغہ نہیں ہیں.
ہاں جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے اے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا، بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور اداس راتوں کی اور شجف اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگی، کیا ان میں عقل مند کے واسطے قسم ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے بارے میں ناآدمیوں کے ساتھ کیا ستونوں والے ارم کے ساتھ جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے، اور فرعون کے ساتھ اور جرموں والا تھا، ان سبھیوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور بہت فساد مچا رکھا تھا۔ آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا، یقیناً تیرا رب گھاٹ میں ہے۔ انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا رب آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب اس کو آزماتا ہے تو اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی اور ذلیل کیا۔ اور ہرگز نہیں، بلکہ یہ بات ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، اور مردوں کی میراث سمیٹ کر کھاتے ہو اور مال کی جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ یقیناً جس وقت زمین کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر آ جائیں گے، اور جس دن جہنم میں لائی جائے گی اور دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں۔ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی آسمان کیا ہوتا، بس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی۔ اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ اس سے راضی وہ تجھ سے خوش، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں نہیں؟ کہتا پھرتا ہے کہ میں تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا، کیا یوں سمجھتا ہوں کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں؟ کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں بنائیں اور زمین اور ہونٹ نہیں بنائے؟ کیا ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے، سو اس سے نہ ہو سکا کہ گہرائی میں داخل ہوتا، اور کیا سمجھا کہ گہرائی ہے؟ کیا کسی گردن غلام لونڈی کو آزاد کرنا، یا بھوک والے دن کو کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو، اور یا خسار مسکین کو، پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے، خوش بختی والے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا یہ کم بختی والے ہیں، انہی
انہی پر آگ ہوگی اور چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے، قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے، قسم ہے آسمان کی اور اس کی بنانے والے کی، قسم ہے زمین کی اور اس کے ہموار کرنے کی، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔ پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی، جس نے اسے پاک کیا اور کامیاب ہوا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا اور وہ ناکام ہوا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی باعث جھٹلایا جب اس کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے کانپنے کی باری کی حفاظت کرو۔ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کو کوچیں کاٹ دی، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا، اور نہیں ڈرتا اس کی تباہ کن انجام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب چھا جائے اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو جائے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کی نر و مادہ کو پیدا کیا۔ یقیناً تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈر اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، لیکن جس نے بخلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تکذیب کی، تو ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ اس کا مال اسے اوندھا گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا۔ بے شک روح دکھا دینا ہمارے ذمے ہے، اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے، اور میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے۔ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے، بلکہ صرف اسی پروردگار بزرگ و بلندی کی رضا چاہنے کے لیے یقیناً وہ اللہ بھی عنقریب رضامند ہو جائے گا۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا۔ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، اور تجھے نادر پا کر تو نگر نہیں بنا دیا؟ پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر، اور نہ سوال کرنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا اور تجھ پر سے تیرا بوجھ نہیں اتار دیا، جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا؟ پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار کی ہی طرف دل لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سین کی اور اس امن والے شہر کی۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، پھر اسے
نیچیوں سے نیچا کر دیا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پس تجھے اپنے زور جزا سے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پر اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے رب کا بے پرواہ یا تو نگر سمجھتا ہے، یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔ بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندہ روکتا ہے جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے، پھر بھلا بلاتا تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگار کا حکم دیتا ہو، پھر دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو اس نے نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اگر یہ باز نہ رہتا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ پس پیشانی تو جھوٹی خطا کار ہے اور اپنی مجلس والوں کو بھلا لے، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ خبردار اس کا کہہ ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر بھی نازل فرمایا۔ تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کی طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب کے کفر اور مشرک لوگ جب تک ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے۔ وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صفیہ پڑھے، جس میں صحیح اور درست احکام ہوں۔ اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جائے کے بعد میں اختلاف میں پڑ کر متفرق ہو گئے۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی راہ ملت کا۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا یہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمسایگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا؟ اس دن زمین اپنے سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ پس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم، پھر اس وقت
گردہ اور غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی؟ بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کھڑکھڑا دینے والی، کیا یہ وہ کھڑکھڑا دینے والی تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائے گا، وہ پہاڑ دائنے اور رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ وہ تن تیز آگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ ہرگز نہیں، تم عن قریب معلوم کر لو گے، ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد عام علم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لو تو بے شک تم جہنم لوگ ہو، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ پھر اس دن تم سے ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زمانے کی قسم، بے شک بالیقین انسان سرتاسر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والے، عیب غیبت کرنے والا ہے، اور جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا جائے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ ہے، آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سلائیگی ہوئی آگ ہوگی، وہ جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، اور وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، بڑے بڑے ستونوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، اور ان پر مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے ان کے شکریے میں، پس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتا رہے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن اور امان دیا۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، اور ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم جگہ ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں اور برتے کی چیز روکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنا ہے۔ یقین ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یقیناً تیرا رب دشمن ہے لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ اے کافرو، یہ نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو
اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک آتا دیکھ لے، تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ رب وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، اور وہ عن قریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑی دھونے والی تھی، اس کی گردن میں پوست کھجور کی بھٹی ہوئی رسی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی چیز، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے پناہ میں آتا ہوں، میں اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جاتا ہے، اور گروہ لگا کر ان میں پھونکنے والوں کی شر سے، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرتے ہیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں۔ وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جائیں، اور والے کے شر سے جو لوگ سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم سیدھی اور سچی ہمیں راہ دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر ہم غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، اس کتاب کی اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہمارے لیے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا آخری ٹاپک تھا، آخری پارہ تھا، آخری پارہ بھی ختم ہو گیا۔ لاہور اس کے مضافات میں اذان، اب سے کچھ ہی دیر بعد اذان مغرب کا وقت ہوگا۔ اب دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد اذان مغرب۔ اللہ حافظ ناصر۔ جی تو ناظرین، ہم لوگ آ چکے ہیں اس ٹائم احادیث کے یہ قرآن مجید کے ٹاپک سے فارغ ہو کے۔ الحمدللہ ہم لوگوں کا آج قرآن مجید کا جو ٹاپک تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور آج الحمدللہ ہم لوگ اپنے اس بزم کو حتمی اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اگر بالفرض کیا جاتا ہے کہ کل اگر ہماری ایک ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کو بھی ضرور انجام دیں گے۔ تو ابھی فی الحال ہم لوگوں کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ حتمی اختتام ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ قرآن مجید ہم لوگوں کا آج ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے رمضان میں اس کی ترتیب ایک اچھے سے سیٹ اپ ہوگی۔ تو ایک نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، کیونکہ ملک پاکستان کے جو حالات ہیں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نعت خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ نعت ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست، ایک بہت ہی اچھے بھائی نے تحریر کی ہے۔ یہ نعت جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نعت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اے صبا ہو جو طیبہ پہ تیرا گزر، اے صبا ہو جو طیبہ پہ تیرا گزر، کہنا آقا سے امت پریشان ہے، اے صبا ہو جو طیبہ پہ
کے مالی ہوں ابو بکر حضرت عمر، جس کو سیراب عثمان و حیدر نے کی زرد طوفان میں ہے وہ گلستان ہے، اے صبا جو طیبہ پہ تیرا گزر، کہنا آقا سے امت پریشان ہے، اپنے امت پریشان ہے، اے صبا آقا سے کہہ کہ امت پریشان ہے، آگے خبر تو لیجئے اس وبا سے، اس بلا سے، اس آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ بس محمد عربی ہمارا سہارا رہ گئے ہیں۔ دعائیں کی طرف بڑھتے ہیں، مل کے دعا کریں اللہ پاک کسی ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، امن و امان والا بنائے۔ جو فلسطین کے حالات چل رہے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کے تباہوں کو برباد فرمائے۔ دعا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا اغفر علينا ذنوبنا واصرفنا وعفنا بنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا ما خلقت هذا باطلا وسبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا اغفر علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ یا الہی ہماری بارگاہ، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، الہی ہماری توبہ قبول فرما لیجیے، اللہ پاک ہماری توبہ قبول منظور فرما لیجیے۔ ہم لوگ رمضان المبارک آخری گھڑیوں میں ہیں، اب سے کچھ ہی لمحات بعد افطار کا وقت قریب ہے، الہی ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ افطار کا وقت قریب آ چکا ہے، الہی افطار کا وقت قریب آ چکا ہے، یا الہی افطار
رات کی گھڑیاں ہمارے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا، خوشیوں کا باعث بنا دے الہی۔ یہ توبہ کی گھڑی ہے، یہ الہی اس توبہ کی گھڑی کو قبول فرما الہی۔ اگر آج رات عید ہوتی ہے تو ہماری جو عید کی ٹرانسمیشن ہے یا الہی اس کو بھی حق کے لا الہ قبول و منظور فرما الہی۔ ہمیں سچا دیندار بنا الہی، ہمیں دین کا بول بالا بنا یا الہی، ہمیں تحفظ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما الہی، ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما الہی، ہم کو چھوٹوں میں شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہی۔ جو لوگ اس دنیا سے اسلام اور ایمان کی حالت میں جا چکے یا الہی سب کی مغفرت فرما یا الہی۔ اس امت کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما الہی۔ جو وبا آئی ہے اس وبا کو ہم سے ختم فرما الہی۔ آقا سے کہنا کہ امت پریشان ہے خبر کرتی ہے صبا، وہ جو طیبہ پہ تیرا گزر کہ کہنا آقا سے امت پریشان ہے، امت کی خبر لیجئے امت جھک چکی ہے الہی۔ امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے الہی، تو بڑا غفور ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے الہی۔ تو امت کے گناہوں کو معاف فرما دے الہی، تو امت کے گناہوں کو معاف فرما دے الہی۔ مکہ المکرمہ کے راستے کھول دے الہی۔ فلسطین، بوسنیا، لیبیا اور کشمیر کے مسلمانوں میں جو عذاب ہو رہے ہیں الہی ان عذابوں کو دل سے دور فرما یا الہی۔ جو لوگ مسلمان ممالک پر گندی نظر ڈالتے ہیں الہی ان کی نظروں کو تباہ و برباد فرما یا الہی۔ اگر یہ جو وبا آئی ہے یہ اگر آپ کی طرف سے آزمائش ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ کسی کی سوچی سمجھی سازش ہے تو اس کے جتنے بھی سازش ہیں اس کو تباہ و برباد فرما الہی۔ آپ جو بیماری بھیجتے ہیں ان کی دعا بھیجتے ہیں یا الہی، اس بیماری کی دعا بھی بھیج دیجیے یا الہی۔ ہسپتال بھر چکے ہیں، قبرستان بھر چکے ہیں یا الہی، ہمارا اور امتحان مت لیجیے بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ سیدنا اصحابہ اجمعین۔ آخر میں نعرہ مل کے میرے ساتھ لگائیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اعلان سمجھیں، اگر آج کل عید ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ رات 10 بجے آپ کی خدمت میں 10 میں پیش ہوں گے اور لیلۃ الجائزہ کے بارے میں ہم لوگ آپ لوگوں سے آگاہ کریں گے تاکہ لوگ جو بد نظری بے حیائی اور گناہ کے کاموں ہم سے بچا سکیں۔ اللہ پاک ہم سب پر عمل کریں گے۔ اگر عید نہیں ہوتی، اگر روزہ ہوتا ہے تو پھر بھی انشاءاللہ ہم لوگ آپ لوگوں کی خدمت میں اسی طرح کی ایک اور ٹرانسمیشن لے کے آئیں گے۔ اللہ جزائے خیر دے، آمین آمین، جزاک اللہ۔